الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور انہیں بھی مجھ سے خلاصی مل جائے، اللہ میری جان ان سے چھڑا اور ان کو بھی میرے سے خلاصی مل جائے۔ اس دعا کے 3 دن بعد ہی وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اور کیسے شہید ہوئے یہ بھی اب ایک بڑا ٹاپک ہے کہ کیا ہوا کہ ابو الاسود دولی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میرے پاس عبداللہ بن سلام آئے، میں سواری پہ سوار ہونے لگا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، میں نے کہا عراق کا، انہوں نے کہا عراق میں آپ پہ تلوار کا وار کیا جا سکتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا میں آپ سے پہلے یہ بات سن چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ابو الاسود کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے، ایک جنگجو اور عظیم مجاہد شخصیت اپنے بارے میں اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا چکے ہیں کہ عراق کے اندر میرے اوپر تلوار چلے گی۔ ایک دفعہ بیمار ہوئے تھے تو فرمایا کہ مجھے اپنی اس بیماری میں موت نہیں آئے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میری داڑھی میرے سر کے زخم کی وجہ سے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ تو ہوا کیا کہ نہروان میں جب یہ سارا مارکا ہوا تو خوارج جو باقی رہ گئے تھے نا، ان کو تو بہت چوٹ لگی، ہر آنے والا دن ان کے لیے غم میں اضافے کا باعث تھا۔ ان میں ایک بہت ہی بدبخت تھا، وہ انتقام میں اتنا زیادہ آگے بڑھا، اور ان لوگوں کو یہ تھا کہ ہمارے بھائی جو ہے نہروان میں قتل ہوئے ہیں تو ہم نے ان کا انتقام لینا ہے۔ تو 3 لوگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ابن ملجم اور برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر التمیمی، یہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ یہ 3 لوگ ہیں، یہ کہاں اکٹھے ہوئے؟ حتیم میں، کعبہ میں، سوچیں۔ اور انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اگلے سال رمضان میں ہم 3 لوگوں کو قتل کریں گے۔ ابن ملجم نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں، برق بن عبداللہ نے کہا میں معاویہ کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور عمر بن بکر نے کہا میں عمر بن العاص کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ انہوں نے آپس میں پکا معاہدہ کیا کہ ہم حرم میں بیٹھ کے یہ معاہدہ کر رہے ہیں، اپنی تلواریں سنبھالی اور ہر ایک اپنی جگہ چلا گیا۔ 17 رمضان کو ہر شخص اپنے اپنے مطلوبہ مقام پہ جہاں پہ انہوں نے جانا تھا وہاں چلے گئے۔ ابن ملجم کا آپ کو بتاتی ہوں، کندہ قبیلے سے تھا، وہ کوفہ میں اپنے کچھ ساتھیوں سے ملا، اور وہ بتایا یہ بندہ ابن ملجم جو تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بندہ حضرت معاذ بن جبل کا شاگرد تھا، یعنی ان سے آ کے پڑھتا تھا۔ تو ابن ملجم جو تھا یہ ظاہرہ کوفہ پہنچ گیا، وہاں پہ ایک دن اس کو ایک عورت ملی، اس کا نام قطام تھا، قاف سے، قاف طاء الف میم، قطام۔ اس کا باپ اور بھائی جو تھا وہ نہروان میں قتل کر دیے گئے تھے، وہ بھی خوارج تھے، یہ بھی تھی، وہ انتہائی وہ خوبصورت تھی۔ اس نے کہا مجھ سے شادی کر لو، اس نے کہا میری شادی کی شرطیں ہیں، شرط ایک ہی ہے کہ ایک تو تم مجھے 3000 دینار دو گے، ایک غلام دو گے، ایک گانے والی لونڈی دو گے، اور علی کا قتل۔ اس نے کہا علی کا قتل کی کیا بات ہے، وہ تو میں پہلے ہی اس کے لیے آیا ہوں، باقی چیزیں تیرا مہر ہوں گی وہ بھی میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اگر تو نے علی کو قتل کر دیا تو اللہ کے دربار سے ملنے والا انعام دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہوگا۔ ہم آپ دیکھ لینا، خود ہی فتوے، استغفر اللہ، خود ہی فتوے۔ ابن ملجم نے کہا کہ میرا یہاں آنے کا بھائی مقصد ہی ہے، تو تمہاری تو خواہش پوری ہو کے رہے گی، تم فکر ہی نہ کرو۔ اس نے کہا میں ٹھہرو، میں تمہیں ایک اپنا مددگار بھی، تمہارا مددگار بھی ایک دیتی ہوں تمہیں۔ اس نے اپنی قوم میں سے ایک آدمی کو بلایا، اس کا نام وردان تھا، وردان، ٹھیک ہے، وردان کو ان کے ساتھ کر دیا، اس ابن ملجم بدبخت کے ساتھ کر دیا۔ تو ابن ملجم اس کے بعد اپنے ایک اشجع قبیلے میں ایک آدمی تھا شبیب، اس کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ تم دنیا اور آخرت کے کسی اعزاز کے طلبگار ہو؟ اس نے کہا ہاں بھائی کیوں نہیں، دنیا اور آخرت کا کوئی اعزاز مجھے مل جائے۔ ابن ملجم نے کہا پھر علی کو قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے تو،
اللہ تجھے غارت کرے. کہنے لگا کیوں, تمہیں نہیں پتا کہ اس نے تو نہروان میں اللہ کے نیک بندوں کو قتل کر دیا. وہ بندہ کہنے لگا ہاں یہ تو صحیح ہے. ابن ملجم نے کہا تو پھر آؤ میرے ساتھ اپنے بھائیوں کے قتل کا بدلہ لو. وہ پھر مان گیا. پھر یہ دونوں مل کے کتام کے پاس گئے. کتام وہی عورت جو ہے, کتام کے پاس گئے. وہ مسجد میں تھی اور کیا کر رہی تھی سوچے, اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی. اب رمضان ہے نا, اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی. ان دونوں نے اس سے کہا کہ ہم علی کو قتل کرنے پہ راضی ہیں. وہ بولی جب تم اس کام کے لیے نکلنے لگو نا میرے پاس تاب آنا. اچھا جی, 40 ہجری میں جمعے کا دن تھا, صبح کا وقت تھا. اس جمعے کی جو رات تھی اس میں وہ کتام کے پاس گئے. اس نے ایک ریشمی کپڑا منگوایا, اس سے ان کی باقاعدہ دستار بندی کی. پھر دونوں نے اپنی اپنی تلواریں تھام لی. وہاں وردان بھی آ گیا. اب یہ سب مل کے اب نکل رہے ہیں. دیکھو اس نے یہ اس عورت نے کتنا اہتمام کیا کہ ان کی دستار بندی کر رہی ہے. پھر وہ نکلے تینوں اور جا کے اس دروازے کے پاس بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی مسجد کے اندر انٹر ہوتے تھے یا باہر نکلتے تھے. تو جو ہی وہ آئے تو جو شبیب تھا اس نے حملہ کیا, لیکن اس کی تلوار جو تھی وہ دروازے پہ لگ گئی. ابن ملجم نے حضرت علی کے سر پہ تلوار ماری. وردان جو تھا, وہ جو کتام نے جو اپنے ایک بندہ ساتھ کیا ہوا تھا, وہ گھبرا گیا, وہ اپنے گھر کی طرف بھاگا. جب وہ بھاگا تو اس کے قریبی عزیز تھا, اس نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ ریشمی کپڑا اتار رہا ہے. تو اس نے پوچھا یہ ریشم اور تلوار تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے ساری بات بتا دی کہ یہ ہوا اور ہم ایسے. تو اس بندے نے, اس کے قبیلے کے وہ اس کے قریبی رشتہ دار نے اپنی تلوار نکال کے وردان کو تو قتل کر دیا. جو شبیب تھا وہ اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے وہ تو بھاگ ہی گیا. ابن ملجم پکڑا گیا, یہ جس نے حضرت علی کے سر پہ ماری تھی. اب ایک بندے نے اس کی تلوار پکڑی اور اس کی ٹانگ پہ ماری تو لڑکھڑا کے گر گیا. حضرت علی نے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ. اس کو لایا گیا تو فرمایا اللہ کے دشمن, کیا میں نے تیرے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں کیا تھا. آپ نے اچھا سلوک کیا تھا. نے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ تلوار 40 دن تک تیز کی اور اللہ سے دعا کی کہ میں اس کے ذریعے استغفر اللہ اس اللہ سے دعا کی کہ میں اس تلوار کے ذریعے اللہ کی مخلوق میں سے بدترین کو قتل کروں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت علی نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم اسی تلوار سے مارے جاؤ گے, اور میرا خیال ہے کہ وہ تم ہی ہو جو اللہ کی مخلوق میں بدترین ہو. اللہ اکبر. ابن حنفیہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس رات حضرت علی پر بڑی مسجد میں حملہ کیا گیا, میں اس رات ان بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا جو دروازے کے قریب حالت نماز میں تھے. ان میں سے کوئی قیام میں تھا, کوئی رکوع میں تھا, کوئی سجدے کی حالت میں تھا. اس دوران حضرت علی فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے. وہ حسب معمول آواز دیتے آ رہے تھے, لوگوں آؤ نماز کی طرف. لوگوں جب آتے ہوتے تھے تو اس طرح کہتے آتے تھے, لوگ اندر سنتیں پڑھ رہے ہیں. وہ جو ہی مسجد کے دروازے پہ پہنچے مجھے روشنی دکھائی دی. اس کے بعد میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے علی ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا ہے, نہ تیرا ہے نہ تیرے ساتھیوں کا ہے. پھر مجھے ایک تلوار نظر آئی, میں نے ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈالی تو حضرت علی کو کہتے ہوئے سنا یہ آدمی جانے نہ پائے. لوگوں نے ہر طرف سے اس کو گھیرا کر لیا. وہ پکڑا گیا اور اس کو حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا. کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں بھی آگے بڑھا. میں نے حضرت علی کو سنا وہ فرما رہے تھے جان کے بدلے جان, اگر میں فوت ہو جاؤں تو اسے اسی طرح قتل کر دینا جس طرح اس نے مجھے کیا. اگر میں زندہ رہوں تو پھر میں اس کا معاملہ خود ہی دیکھ لوں گا. جب یہ سانحہ ہوا تو لوگ گھبرا گئے, حضرت حسن کے پاس آئے. لوگوں نے اپنے ملجم کو پکڑ رکھا تھا. اللہ اکبر. اور حضرت علی کی بیٹی جو ہے ام کلثوم بنت علی بہت رو رہی تھی. انہوں نے روتے ہوئے کہا اللہ کے دشمن اللہ تجھے رسوا کرے. وہ کہنے لگا تم کس پہ روتی ہو؟ اللہ کی قسم میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی اور 1000 درہم خرچ کر کے اس کو زہر میں آلودہ کیا, یعنی وہ والا زہر لیا 1000 درہم کا. اب ایک بندہ کہا جاتا ہے جندب بن عبداللہ, وہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان سے پوچھا امیر المومنین اللہ نہ کرے اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا ہم حضرت حسن کی بیعت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اسے منع کرتا ہوں, تم خود زیادہ بہتر سمجھتے ہو. مطلب ہے کہ نہ منع کیا نہ حکم دیا. پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ میں تم دونوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں, دنیا کے طلبگار نہ بننا. دنیا چند دن کی ہے,
نہ ملنے والی چیز کا کبھی غم نہ کرنا، حق پہ قائم رہنا، یتیم پہ رحم کرنا، لاچار کی مدد کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا، ظالم کا مقابلہ کرنا، مظلوم کے مددگار بننا، جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے اس پر عمل کرنا۔ پھر ان کے بھائی کو، محمد بن حنفیہ ان کے یعنی حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کی طرف دیکھا، فرمایا کیا تم نے وہ باتیں یاد کر لی ہیں جو میں نے تمہارے دونوں بھائیوں کو وصیت کی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اپنے بھائیوں کی تکریم کرنا، ان کی مطلب جو وصیتیں ہوتی ہیں، اور ان دونوں کا کہنا ماننا، کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا اس آدمی کو قید رکھو، اگر میں وفات پا جاؤں تو دیکھو اس کو قتل کر دینا مگر اس کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی اس کے جیسے پرانے وقتوں کے اندر لوگوں کا مسئلہ کیا جاتا تھا، ان کے اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے، تو زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ بندہ جو تھا وہ تو یعنی قرآن پاک کا پڑھنے والا، عبادت گزار شمار ہوتا تھا، لیکن کیسے تقدیر نے آن لیا اور اس نے یہ کام کیا۔ اچھا، ادھر برق بن عبداللہ جو تھا وہ جس رات حضرت علی پہ حملہ کیا گیا اسی رات وہ معاویہ کی گھات میں لگا ہوا تھا، وہاں شام میں۔ معاویہ نماز فجر کے لیے نکلے، اس نے تلوار کی ضرب لگائی جو ان کی ٹانگ پہ لگی۔ جب اس کو پکڑا گیا کہنے لگا میرے پاس ایک خبر ہے، وہ آپ کے لیے خوشگوار ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو کیا میرے لیے کلاسی ہے؟ انہوں نے کہا مفید ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میرا ایک بھائی ہے، اس نے اسی رات علی کو قتل کیا۔ معاویہ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ علی جب بھی باہر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوتا، کیونکہ معاویہ کے ساتھ محافظ تھے، انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا، برق بن عبداللہ کو، اور معاویہ کو تھوڑا زخم آیا، لیکن وہ لوگ مطلب ایسا نہیں کہ مطلب جو جان لیوا ہو، تو حضرت معاویہ بچ گئے۔ ادھر عمر بن عاص جو تھے، یہ وہی عمر بن عاص ہیں جو حکم بنائے گئے تھے نا، تو وہ ان کی گھات میں عمر بن بکر بیٹھا، لیکن اس رات ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ میں ایسا درد ہوا، دیکھیں تقدیر جب ہوتی کہ وہ گئے نہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور انہیں اپنی جگہ خارجہ بن حذافہ کو نماز کے لیے پڑھانے کے لیے بھیج دیا، وہ ان کی پولیس کے سربراہ تھے۔ تو وہ جب گئے تو ان کو اس نے مارا، عمر بن بکر نے ان پہ تلوار چلا دی اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی جو تھے اسی زخم سے ان کی شہادت ہو گئی، اور ان کی مدت خلافت جو تھی وہ 4 سال 9 مہینے اور 6 دن تھی۔ اور یہ جو واقعہ تھا یہ 40 ہجری رمضان کی 21 تھی، یعنی آخری عشرہ۔ حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر نے امیر المومنین کو غسل دیا، 3 کپڑوں میں ان کو کفن دیا۔ حضرت حسن نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، بیٹے نے، بڑے بیٹے نے۔ ان کی قبر کی جگہ پہ کہاں پہ ان کو دفن کیا گیا، کون سی ان کی قبر ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت حسن بن علی نے کی روایت ملتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جامع مسجد کے نزدیک جو کھلی جگہ تھی نماز فجر کے بعد ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ دوسری ایک اور روایت ملتی ہے کہ کوفہ میں جو ان کا گھر تھا اس کے قریب جو جامع مسجد ہے اس کے پاس ان کو دفن کیا۔ تو دونوں میں ایک ہی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نجف میں، جیسے شیعہ لوگ نجف میں کہتے ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ ویسے بھی کچھ کہتے ہیں مدینہ لے جائے گا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اتنے تو ان کو پتا تھا کہ جس جگہ کوئی فوت ہو وہیں دفن کیا جائے، نہ کہ ان کو لے کے چل پڑتے اور مدینہ لے جا کے دفن کرتے، وہ بہت دور کی بات لگتی ہے۔ زیادہ اتفاق اسی پہ کہ کوفہ میں ہی ان کو دفن کیا گیا، لیکن ان کی قبر کی جگہ کسی کو نہیں بتائی گئی، سوائے گھر والوں کے کسی کو نہیں پتا تھا۔ کیوں؟ دیکھیں جب ایسے دشمنوں جو خوارج ہیں، کیا پتا کہ ان کی، اللہ نہ کرتا کہ ان کی قبر کھود کے یا ان کو نکال کے کوئی بے حرمتی کرتے، کچھ کرتے، تو بالکل خاموشی کے ساتھ ان کو دفن کر دیے۔ یہ جو نجف میں کہتے ہیں نا، جس کو مشہد علی کہتے ہیں شیعہ لوگ، یہ تو حضرت علی کی شہادت کے 300 سال بعد اس جگہ کو یہ کہا جانے لگا مشہد علی۔ زیادہ علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی کی قبر نہیں ہے، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، دوسرے صحابی کی قبر ہے۔
اب جس وقت ان کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد اس ابن ملجم کو سزا دینے کے لیے اس کو یعنی قتل کرنے کے لیے لایا گیا، تو اس نے کہا کہ میں حضرت حسن سے کچھ بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت حسن نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں، میں آپ سے اللہ کے نام پہ عہد کرتا ہوں، اور میں نے عہد کیا تھا حتیم میں، اللہ کے نام پر عہد کیا تھا حتیم میں کہ میں آپ کے والد کو قتل کروں گا اور معاویہ کو۔ میں اس وقت تک مروں گا نہیں جب تک کہ آپ کے والد اور معاویہ قتل نہ ہو جائے۔ تو ایک کو تو میں نے قتل کر دیا، معاویہ رہ گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کے معاویہ کو قتل کر دوں، اور میں اللہ کی پکی پکی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس کے بعد، یا تو اگر میں مر گیا تو پھر تو میرا معاملہ ختم ہے، اگر میں بچ گیا تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، پھر آپ مجھے جو میرے ساتھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن ابھی مجھے جانے دے کہ میں اس کو قتل کروں۔ اللہ اکبر! کیوں اس نے یہ آفر کیوں کی؟ اس کو پتا تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان یہ جو ساری ٹسل رہی ہے، تو میں ان کے بیٹے کو کہتا ہوں تاکہ وہ مجھے جانے دے، اور تو دیکھیں نا، ہم میرا اور تمہارا کامن ہی دشمن ہے، سمجھ لیں اس طرح کی بات۔ لیکن حضرت حسن کس کے نواسے ہیں؟ ہم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اب تو جہنم کی آگ ہی دیکھے گا، یہ نہیں کبھی ہو سکتا۔ تو اس کو پھر قتل کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! شہادت علی کے بعد حضرت علی نے خطبہ دیا، شہادت علی کے بعد حضرت حسن نے خطبہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کل تم سے ایک عظیم شخصیت جدا ہو گئی، علم میں، ادراک میں وہ اولین اور آخرین پر سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دے کر روانہ فرمایا تھا کہ وہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کوئی سونا چاندی اپنے پیچھے نہیں چھوڑا، صرف 700 درہم ہے، یہ انہوں نے اپنے گھر کے خادم کے لیے محفوظ فرمائے تھے، بس۔ حضرت معاویہ کو جب شہادت علی کی اطلاع ملی تو رونے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا آپ ان کی شہادت پہ رو رہے ہیں، آپ تو ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، تم جانتی نہیں علی کی شہادت سے لوگ کتنے بڑے صاحب علم اور فضل اور فقیہ سے محروم ہو گئے۔ اپنے دور خلافت میں حضرت معاویہ نے پھر فرمایا تھا کہ علی کے اوصاف اور کمالات بیان کرو زرار بن الصدائی کو۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے تو آپ معاف کریں، کیونکہ یہ بعد میں یہ بن گئے تھے نا بادشاہ۔ اصل میں حضرت علی کے بعد حضرت حسن بنے، اور ادھر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور 6 مہینے تک صرف حضرت حسن کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی ہوئی تھی، لیکن 6 مہینے کے بعد ہی انہوں نے خلافت چھوڑ دی، خود ہی اپنی مرضی سے، کہ میں نہیں کوئی اس طرح خون خرابہ اور یہ چیزیں میں نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر! تو معاویہ پھر بنے تھے۔ تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، فرمایا نہیں، زرار الصدائی کو اصرار کیا کہ تم ان کی خوبیاں بیان کرو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر سنیں۔ حضرت علی انتہائی دور اندیش تھے، بہت بہادر تھے، ہمیشہ فیصلہ کن بات کرتے تھے، عدل پہ مبنی فیصلے کرتے تھے، علم اور حکمت اور دانائی ان کے منہ سے نکلتی تھی، دنیا اور اس کی زیب و زینت سے دور تھے، رات کی خاموشی میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، طویل غور و فکر کرتے تھے، اللہ کے خوف سے آنسوں کی جھڑی لگی رہتی تھی، معمولی لباس پہنتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے۔ وہ درمیان ہمارے ہوتے تو ہم میں سے ایک ہوتے، ایسے یعنی ایسے نہیں کہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز کر رہے ہیں، جب ہم ان سے سوال کرتے تو جواب دیتے تھے، اور کوئی پوچھتا تو ضرور جوابی طور پہ اپنا جو نالج ہوتا تھا اس کے مطابق بتاتے تھے۔ ہم ان کا قرب حاصل کرنے کے باوجود ان کے روب کے باعث ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ وہ دینداروں کی بہت عزت کرتے تھے، مسکینوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، بڑے سے بڑا طاقتور شخص ان سے ناحق بات نہیں منوا سکتا تھا، کمزور ان کے عدل سے کبھی نا امید نہیں ہوتے تھے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اکثر ان کو دیکھا جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تھا تو وہ اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے، جیسے سانپ سے ڈسا ہوا انسان ہوتا تھا نا، اس طرح بے قرار ہوتے تھے، بہت غمزدہ، اور آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوتی تھی، اور اس بے قراری میں بار بار کہتے تھے دنیا چلی جا، کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، دور ہو جا، دور ہو جا، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، اب رجوع کا کوئی امکان نہیں۔
اور میرا زادے راہ قلیل ہے، سفر بہت دور کا ہے اور راستہ بہت وحشتناک ہے۔ یہ سن کے معاویہ رو پڑے اور کہا اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ بالکل ایسے ہی تھے جس طرح تم نے بیان کیا۔ پھر پوچھا ہے زرار یہ بتاؤ ان کی شہادت پر تمہارے غم کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے کہا میرا غم ایسے ہے جیسے جس کا بچہ اس کی گود میں ہو اور اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ہوتے تھے رات کے بعد جیسے سانپ کا ڈسا ہوا انسان ہوتا ہے نا، جس کو قرار نہیں آتا کسی وقت، جو غم میں ہوتا ہے اور آنسو بہاتے تھے، اور کس سے کہ اے دنیا تو چلی جا۔ حالانکہ وہ دنیا کے تو نہ طلبکار تھے، نہ ہی وہ دنیا داری میں ایسے تھے، نہ ہی کوئی عیش و آرام کی زندگی بسر کی انہوں نے۔ ان کی یہ جو 4 سال اور 9 مہینے کی خلافت تھی، اس کے اندر بھی کتنے مسائل تھے، کتنی مہمات تھی۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ابو بکر اور عمر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اسی دوران علی اور معاویہ کو لایا گیا، انہیں ایک گھر میں داخل کر دیا گیا اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اچانک علی تیزی سے باہر آئے اور کہا رب کعبہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد معاویہ تیزی کے ساتھ باہر آئے اور کہا رب کعبہ کی قسم مجھے بخش دیا گیا۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بغض نہیں رکھا جاتا، بلکہ آپ کو کیا پتا ان کی جو نیکیاں ہیں، ہم بعض دفعہ نیک لوگوں کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی کمنٹس دیتے ہیں، کوئی ان کی برائی کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم حق کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی نیکیاں اتنی ہوتی ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ہم نے جو اپنی زبانوں کو خراب کر لیا ان کی برائی کر کے، تو ہماری بخشش ہو سکتی ہے؟ ہم کدھر جواب دیں گے؟ لہٰذا کسی نیک انسان میں کوئی غلطی بھی دیکھے نا تو اس کو چھپا لے، اس کا پرچار نہ کرے۔ بہت خوشی سے پرچار کرتے ہیں، اس کو سمجھیں کہ جو وہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ میرے اوپر تو ایک گناہ لگ گیا نا۔ ایک آدمی نے کہا میں معاویہ سے بغض رکھتا ہوں، تو ابو زرع الرازی سے روایت کیا گیا، انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی۔ ابو زرع نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، معاویہ کا رب رحیم ہے اور معاویہ کا مد مقابل رجل کریم ہے، یعنی حضرت علی، تمہارا ان دونوں کے بیچ کیا دخل؟ تو آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا تم لوگ کیا سمجھتے ہو خلافت نے علی کو زینت بخشی؟ نہیں، علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے، شرف بخشا ہے، اتنی عظیم شخصیت۔ تو یہ تھی حضرت علی کی زندگی، اور یہ تو ان کی خلافت کا زمانہ جس میں بہت اتار چڑھاؤ رہا۔ مسلم مملکت کچھ ایکسپینڈ نہیں کر سکی، جیسے پہلے ادوار میں حضرت عمر کے دور میں جیسے ہوا تھا، کہاں تک فتوحات ہوئیں، حضرت عثمان کے بھی دور میں کچھ ہوئیں، لیکن حضرت علی کے دور میں کچھ بھی نہیں ہو سکا ایسا۔ آپس کے انتشار اور آپس کی ہی جو اس طرح کی چیزیں تھیں جنہوں نے فساد اور فتنے، انہی چیزوں کو نپٹتے ہی ان کی دور خلافت ختم ہو گیا۔ اور اسی سے آپ دیکھ لیں کہ واقعی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے پہلے فرماتے تھے نا کہ مجھے اگر شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے اور کبھی نہیں ہو سکے۔ یہ فتنے بڑھتے ہی چلے گئے، سوچیں اس وقت سے بڑھ رہے تھے، وہ حضرت علی کے وقت میں بھی آ کے کتنے فتنے ہو گئے، تو آگے کیا ہوتا؟ تو لہٰذا یہ چیزیں آگے بڑھتی ہی چلی گئیں، اور پھر آج تک آپ دیکھ رہے ہیں انہی حالات کے اندر مسلم امہ کو۔ تو اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ تعالی آفٹر سمر بریک ہم حضرت علی کے کچھ صفات، ان کے اخلاق، ان کے
دور خلافت میں جو کہ انہوں نے اقدامات کیے، رفاہی کام کیے، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، لیکن ادروائز یہاں تک انشاءاللہ ان کا جو ٹائم پیریڈ آپ نے سارا دیکھ لیا اور ان کی زندگی کو دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ ان سے سیکھنے والا ہمیں بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ آج یہیں تک ہم مکمل کریں گے، اور آداب زندگی کو بھی ہم انشاءاللہ سمر کے بعد ریزیوم کریں گے. اگست میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی یہ کلاس ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.